آج اگر پارلیمنٹ میں آج نہیں پچھلے 20 سال سے اگر پارلیمنٹ میں اہل حدیث کی کوئی نمائندگی ہے تو وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی نمائندگی ہے۔ اگر آج ساجد میر صاحب آپ کے جذبات کے مطابق سینٹ سے باہر آج استعفے دے دیں تو کون سے اہل حدیث ہے جو پارلیمنٹ میں آپ کی نمائندگی کرے گا؟ اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ امیر محترم نے مشرف کی آمریت کو نہیں للکارا بلکہ نواز شریف اور شہباز شریف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی کہا ہے کہ آپ کے اس بل کا ہم ساتھ اس لیے نہیں دے سکتے کہ یہ بل براہ راست قرآن و سنت سے مخالف ہے۔ اور اب کیا کرے ایک بندہ؟ یہ نظام ہی گندا نظام ہے ہمارے ملک کا۔ اس میں اگر آپ نے رہنا ہے جس طرح ہم سب گندے معاشرے میں نہیں رہ رہے، جو معاشرے کی برائیاں کبھی وقت تھا بینکوں کا برا کہا جاتا تھا، بینکوں کے نوٹوں کا برا کہا جاتا تھا، دیگر چیزوں کو آج ہم نے قبول کیا ہے نا، یا تو پھر نظام بدلو یا تو اس ملک کی ساری سیاست بدلو۔ اور مذہبی جماعتوں کو جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ ہم دوسروں کو گلا دیتے ہیں، اہل حدیث سے ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچ رہے آج۔ پہلے 2 اہل حدیثوں کے گروہ ہوتے تھے، اب میرے خیال 10 نظر آ رہے ہوں گے۔ جس کو ایک ٹانگا پارٹی ہے، اس ٹانگے کی سواریاں میسر ہے، اس نے اپنی جناب پارٹی بنا لی ہے۔ کیا کہ اس پارٹی کا اہل حدیث پارٹی کا امیر بھی میں ہوں، ناظم بھی میں ہوں، اس کا سیکٹری بھی میں ہوں، اس کا ناظم مالیات بھی میں ہوں، اور اس کا ووٹر بھی میں ہوں، شورا بھی میں ہوں۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ اگر صحیح منہج اہل حدیث کی اعلانیہ پرچار کرنے والی واحد نمائندہ جماعت ہے وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے۔ اس سے پہلے جتنی بن چکی ہیں، تجربے ہو چکے ہیں، وہ سب ٹانگا پارٹیاں ثابت ہوئی ہیں، اور ابھی جو بن رہی ہیں آج میری یہ بات نوٹ کر لیں، یہ جو آج جماعت سے جا رہے ہیں یہ کل کو ضرور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان میں واپس آئیں گے۔ جب یہ بننے والی جماعتیں، یہ گروپ سوشل میڈیا سے باہر آ جائیں اور گراؤنڈ پر کوئی ایکٹیویٹی کر کے دکھائیں، کوئی اپنی پرفارمنس دکھائیں، اس دن یہ مجھ سے آ کے بات کریں کہ ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مقابلے میں کھڑے ہو چکے ہیں۔ قرآن و سنت فکر سلف کے پاسبان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔